لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان عرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. صلوات علی محمد وعلی محمد. طبیعت پر اگر ناگوار نہ گزرے تو اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات ارشاد فرما دیں. برادران ایمانی اور معزز و مکرم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ جو خبر موصول ہوئی، جو خبر پہنچی ہوئی ہے کہ اس شب بیداری اور عزائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام چند بچوں نے مل کر کے کیا ہے. دیکھیں، یہ وہ شے ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جسے کوئی چھوٹا انجام دے تب بھی ثواب ملتا ہے اور کوئی بڑا بزرگ انجام دے تو بھی ثواب ملتا ہے. سوسخاں بلائے، مرثیہ خاں بلائے، بڑے پیمانے وہاں دولت کا خرچ بڑی نہیں ہوتی، مجلس چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، مجلس مجلس ہوتی ہے. شب بیداری ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے. نہ کوئی چھوٹی مجلس ہے نہ کوئی بڑی مجلس ہے. مجلس تو بس وہی ہے کہ جس سے زہرا راضی ہو جائے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. آ جائے تھوڑا سا سمٹ آئیں، ایک صلوات اور پڑھیں اس میں اہل بیت پر.
ایسے موقعوں پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا ہے صاحب، یہاں آگے جاتے ہوئے کو پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے۔ یہ واحد فرش حسین ہے کہ جہاں پیچھے والوں کو آگے بلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے کہ جہاں کوئی آگے بڑھ رہا ہو اسے پیچھے ڈھکیل ڈالو، لیکن یہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر جو پیچھے رہتا ہے اسے آگے بلایا جاتا ہے۔ کیوں یہ آگے بلا کر کے بیٹھے تھے آپ کہیں بھی بیٹھے رہیں؟ ایک تو اس لیے کہ تاکہ آگے بڑھنے کا جذبہ دلوں میں پیدا ہو جائے، پیچھے رہنے کی فکر ہمارے ذہنوں سے نکل جائے۔ اس مقام پر، اس فرش عزا پر اگر آگے بیٹھنے لگو گے تو کوشش یہ کرو گے کہ ہر میدان میں آگے رہو، ہر عمل میں آگے رہو، ہر فیلڈ میں آگے رہو، ہر جگہ آگے رہو۔ اس لیے کہ کہتے یہ ہیں کہ جب بچہ اپنے گھر میں پیشہ پیش رہتا ہے، آگے آگے رہتا ہے، تو پھر اسے کسی میدان میں پیچھے رہنے کے لیے کسی کی نگاہیں نہیں دیکھتی کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ تو میرے عزیزیں توجہ کیجئے گا، تو مجلس بس وہی ہے، عزاداری بس وہی ہے کہ جس سے بی بی زہرا راضی ہو جائے۔ اور جن بچوں نے یہ اہتمام کیا ہے، جو لوگ بھی شریک ہیں، جس اعتبار سے بھی شریک ہیں، خالق کائنات سے دعا یہی کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان سب کی طاعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، بی بی زہرا اس کا اجر عطا فرمائے، شہزادی دو عالمیان اس کا اجر عطا کریں، اور اس سے اعلیٰ پیمانے پر، اس سے بہتر پیمانے پر جس اعتبار سے آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ اتنا عطا کرے، اللہ اتنا دے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلوں کو بلند کرے، آپ کو وہ عطا کرے، اور جب وہ عطا کرنے لگے گا تو پھر اس راہ میں خرچ کرنے میں دریغ نہ کیجئے گا، اس راہ میں خرچ کرنے میں پیچھے نہ ہٹیے گا۔ جس پیمانے پر کر رہے ہیں بہت شاندار، بہت بہتر، بہت اعلیٰ، یہاں دل سرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر تم کر رہے ہو تو بس ایک مشن لے کر کے چلو کہ جب کسی منزل اور مقام تک پہنچ جاؤ، کسی مقصد تک پہنچ جاؤ، تب بھی جو خلوص تمہارے دل میں آج باقی ہے وہی اس وقت باقی رہے، ورنہ آج کی عزاداری تمہاری بہتر ہے۔ اگر پہلے کی عزاداری خلوص تھا، بعد کی عزاداری میں اخلاص ختم ہو گیا ہے، تو پھر وہ عزاداری روپیوں کے حساب سے تو بہتر ہو سکتی ہے، مگر ثواب کے حساب سے، جزا کے حساب سے یقیناً بہتر نہیں، اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو جس پیمانے پر کیا آپ نے وہ بہت بہتر ہے۔ اپنی گفتگو کا میں آغاز کروں، خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہدایت کریں گے، دنیا کی کوئی مخلوق ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ جس کی ہم نے ہدایت نہ کی ہو، کائنات کی ہر شے کی ہدایت ہم کریں گے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو کیوں بنایا؟ تاکہ وہ جا کر کے کائنات میں بندوں کی ہدایت کریں، لذا آواز دے کر کے کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ہدایت کے طور پر ہادی بنا کر کے اس زمین پر بھیج دیا، لذا آپ جناب آدم کو جب اس نے ہادی اور رہنما بنا دیا، تھوڑی سی ابتدا اور مقدمات میں آپ حضرات کی توجہات چاہتا ہوں، انشاءاللہ کچھ عرض کر کے جاؤں گا کہ جب آدم علیہ السلام کو ہادی اس نے بنا دیا، رہبر اس نے بنا دیا، تو اب خالق کائنات نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور جانے کے بعد تم بندوں کی ہدایت کرو۔ تو آدم یہ مشن لے کر کے آئے کہ زمین پر جا کر کے ہدایت کریں گے، زمین پر جا کر کے ہادی ہم ہے تو بندوں کی ہدایت کریں گے۔ مگر میری طرف متوجہ ہے ذرا سا، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ جب آدم کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو کیا آدم کے علاوہ کوئی اور تھا؟ توجہ کیجئے گا ذرا سا، آدم کے علاوہ کوئی اور تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہادی بنا کر کے بھیجا، تو آدم کس کی ہدایت کرنے کے لیے آئیں گے؟ جب زمین پر کوئی ہے ہی نہیں تو آدم کس کی آ کر کے ہدایت کریں گے؟ تو خالق کائنات نے پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا، بعد میں ہدایت لینے والے کو بھیجا۔ توجہ کرنا ذرا سا، پہلے ہدایت دینے والا آیا، پھر
پھر ہدایت لینے والا آیا. یہ میرے اللہ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اگر مجھے جونپور سے بلایا جائے کہ چل کر کے آپ کو مجلس پڑھنا سلطان پور ضلع میں، تو میں یہ کہوں گا کہ قبلہ 4,04,000 40,000 400 کا مجمع نہ صحیح، کم سے کم 40 تو ہو کہ جسے کچھ سنایا جائے. 40 نہ صحیح، کم سے کم 4 تو ہو کہ جسے سنایا جائے. تو یہ میرے پالنے والے قانون یہ ہے کہ پہلے سننے والا آئے بعد میں سنانے والا آئے. جب تک سننے والا موجود نہ ہو تب تک سنایا نہیں جا سکتا. تو اے میرے اللہ، جب اس زمین پر کوئی ہدایت لینے والا ہے ہی نہیں تو آدم آ کر کے کس کی ہدایت کریں گے؟ یہ پالنے والے پہلے ہدایت لینے والے کو تو بھیجتا، بعد میں ہدایت دینے والے کو بھیجتا، مگر اس نے نظام کو بدلا اور کہا نہیں نہیں، پہلے ہدایت دینے والا جائے گا، بعد میں ہدایت لینے والا آئے گا. یہ میرے پالنے والے کیوں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ان الانسان خلق حلوا، یہ انسان بڑا بے صبرا ہے. یہ انسان تو ایسا ہے کہ جو مجھ سے لڑنے پہ اتر آتا ہے. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. یہ انسان اگر اس کے پاس ہدایت نہ ہو، اس انسان کے پاس علم نہ ہو، اس انسان کے پاس کتاب منیر نہ ہو، تو یہ انسان مجھ سے لڑائی کرنے پہ اتر آتا ہے. اگر ہدایت لینے والے کو پہلے بھیجتا اور ہدایت دینے والے کو بعد میں بھیجتا تو یہ انسان کہہ سکتا تھا نا میرے اللہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب ہدایت دینے والا نہ تھا، ہدایت لینے والا تھا. اے میرے اللہ، ہدایت دینے والا نہ تھا، ہدایت لینے والا تھا. عجب نہیں کہ آواز خدا بند متعال آئے کہ میں نے پہلے ہادی بھیج کر کے انسانوں کی زبان پر تالے لگا دیے کہ وہ مجھ پر اعتراض نہ کرنے پائے. آواز قدرت آئے گی جب میں اللہ ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا کہ زمین پر ہدایت لینے والے تو ہو مگر ہدایت دینے والا نہ ہو. جب ایک لمحے کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر وہی اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اتنی بڑی امت محمدیہ تو ہو مگر ہادی نہ ہو. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. نہیں، اس سے بہتر انداز میں درود ارشاد فرمائے. ہدایت دینے والا ہو اور ہدایت دینے والا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہدایت دینے والا ہوگا تو ہدایت لینے والا، ہدایت لینے والا ہوگا تو ہدایت دینے والا. بڑی توجہ کرنا میرے عزیزوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بنا دیا. فرشتوں نے اللہ کی عدالت میں کہا کہ پالنے والے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم میں سے بنا دیتا کسی کو. غور کریں، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا اور امید ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچے گی. قرآن نے کہا جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جاتا ہوں. اور تم کو ایک آیت اور سناتا ہوں، آواز دے کر کے کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. میں کیا کروں؟ وہ لفظ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے جو قرآن استعمال کرے. کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، خلیفہ. غور کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا پیارا لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، خلیفہ. اب میں کیا کروں اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے؟ بات نہیں پہنچی. میں کیا کروں کہ اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے؟ لفظ بڑا پیارا. قبلہ امامہ آبا قبا لگا کر کے اگر کوئی بیچ راستے پر آئس کریم کھانے لگے تو آپ کیا کہو گے؟ لباس خراب ہے. آپ کیا کہو گے؟ اس کا لباس خراب ہے. کہا نہیں، لباس میں خرابی نہیں ہے، جس نے اس لباس کو پہنا ہے وہ اس کا اہل نہیں. لباس میں خرابی نہیں، لباس کے پہننے والے کے اندر کمی. لباس کا غلط استعمال کیا گیا. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ بڑا پیارا لفظ ہے، لیکن اگر اس لفظ کو کسی بھگوڑے کے لیے استعمال کیا جائے، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ قرآن کا لفظ صاف پڑھا
کے لیے بھی استعمال کیا, حضرت داؤد کے لیے بھی استعمال کیا, تو بنا دیا اس نے. فرشتے یہ کہنے لگے اے میرے اللہ ہم میں سے بناتا. آواز قدرت آئی انی اعلم ما لا تعلمون. آیتیں سناؤں گا آپ کو. انی اعلم ما لا تعلمون, جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو. یہ آیتیں سنی ہوئی ہے اور بارہا کی مجلسوں میں آپ کی سنی ہوئی ہے. اللہ نے کیا کہا, جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے تم کو فیصلہ سنایا ہے, تم سے مشورہ نہیں مانگا. تم ہمیں مشورہ نہ دو کہ کسے بنایا جائے کسے نہ بنایا جائے, ہم نے تمہیں فیصلہ سنایا. اچھا ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہی ہو کہ تمہیں بنایا جائے تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ. نام بتاؤ. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی. پھر فرشتوں سے کہا فرشتے تم اس کا نام بتاؤ. تو فرشتے یہ کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا. اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں بتایا. تو آدم سے کہا, آدم نے ان کے نام بتا ڈالے. آدم نے ان کے نام بتائے, بہت توجہ کرنا, آدم نے ان کے نام بتائے. تو فرشتوں کو اللہ نے یہ عہدہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا. توجہ کرنا ذرا سا. فرشتوں کو یہ عہدہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا. آدم کو یہ عہدہ خلافت اس لیے دیا کہ آدم کے پاس علم تھا تو آدم کو دے دیا. بہت توجہ کرنا. جب خالق کائنات نے آدم کو پتلا بنا لیا, اب آواز دے کر کے کہتا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, قرآن ہے قرآن, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اے پالنے والے, جب تک یہ پتلا تھا تب تک تو کہہ دیتا کہ دیکھو آدم کا پتلا بن کے تیار ہے, سجدے میں چلے جانا. یہ روح کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ سمجھ گئے تو بڑا لطف آئے گا. کہا نہیں, تب تک میں سجدہ نہیں کراؤں گا جب تک آدم کے اندر روح نہ چلی جائے. روح جب تک آدم بے جان تھا تب تک آدم کے سامنے معصوم فرشتوں کو نہیں جھکایا. جہاں آدم کے اندر جان آ گئی وہی معصوم فرشتوں سے یہ کہا کہ اب آدم کا سجدہ کرو. تو قانون قدرت یہ بنا, اللہ کبھی کسی کو بے جان کے سامنے نہیں جھکاتا, اس کے سامنے تب تک نہیں جھکائے گا جب تک اس کے اندر جان نہ آ جائے. اب سمجھے پہلے کعبے کی طرف سجدہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ارے کعبے کی طرف سجدہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ کعبے میں جانے کعبہ نہیں تھا. کعبے میں جانے کعبہ نہیں تھا. جب جانے کعبہ آیا تو کہا اب کعبے کی طرف سجدہ کرو, کعبے کی طرف سجدہ کرو, مجھے اس طرف نہیں جانا. کعبے کی طرف تب جھکایا کہ جب کعبے کے اندر جانے کعبہ آ گیا تو خالق کائنات نے جھکایا. سجدوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابلیس نے غرور کیا, تکبر کیا, گھمنڈ کیا, انکار کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. ایک لفظ ہے قرآن مجید کا جو استعمال کیا ابا, انکار جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی قرآن مجید, یہ عربی زبان کا لفظ ہے انکار, مگر قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے. اس نے کہا ابا. ابا کا مطلب جانتے ہیں, زبان سے انکار کرنا نہیں. ابا کہتے ہیں سر ہلا کے انکار کرنے کو. توجہ کر رہا, آپ کبھی کسی سے کوئی کام کہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے منع کر دیتا ہے کہ نہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سر کو ہلاتا ہے, کبھی گردن کو داہنے لے کر کے جاتا ہے. اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا. کبھی گردن کو بائیں لے کر کے جاتا ہے, کبھی گردن کو داہنے لے کر کے جاتا ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں ابا. شیطان نے وہاں پر کیا کیا تھا آدم کے سامنے؟ گردن کو ہلایا تھا. گردن کو اس نے ہلایا تھا.
ابا واستکبرا وکان من الکافرین، شیطان نے غرور کیا، شیطان نے تکبر کیا، آواز دے کر کے اللہ کہتا ہے کان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ اے پالنے والے، ارے یہ شیطان ہے تیرا سجدہ کرنے والا، یہ شیطان ہے تیری عبادتیں کرنے والا، اے میرے اللہ یہ تیرے نام کا مالا جپتا ہے، تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے، مگر آواز دے کر کے کہتا نہیں نہیں، کان من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے پالنے والے، یہ تو تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ عجب نہیں کہ آواز خدا بند متعالی ہے، جو میرے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ کچھ ہو یا نہ ہو کافر ضرور ہوتا ہے، کچھ ہو یا نہ ہو کافر ضرور ہوتا ہے۔ آؤ اب تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، پیغمبر اکرم پر آیت نازل ہوئی، میری طرف متوجہ رہو، پیغمبر اکرم پر نازل آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ جیسے ہی جبرائیل امین آیت لے کر کے نازل ہوئے، پیغمبر نے جاتے ہوئے مجمع کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ گئے مجمع کا، اللہ کے نبی نے انتظار کیا، جب 1.25 حجاج کرام حاجیوں کا مجمع ایک جگہ پر جمع ہو گیا تو اب اللہ کا نبی منبر پر آیا اور آ کر کے کہنے لگا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یاد رکھنا اللہ نے شیطان کو کافر اس لیے کہا کہ شیطان نے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تھا، تو جب اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا انکار کر دیا، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، تو جو اب علی کی ولایت کا منکر ہوگا وہ قرآن کی نگاہ میں کافر ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حیدری، تو جو نہیں مانے گا اچھا کافر ہوگا۔ یہ بتائیے شیطان چڑھا کیوں تھا؟ کیوں؟ جا کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ لو، شیعہ سنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ ڈالو، احادیث کا مطالعہ کر ڈالو، کسی ایک مقام پر تم مجھے لا کر کے دکھاؤ کہ جہاں شیطان نے یہ کہا ہو کہ یہ عہدہ مجھے چاہیے۔ شیطان نے انکار ضرور کیا کہ سجدہ نہیں کروں گا، مگر کسی ایک مقام پر شیطان نے یہ نہیں کہا کہ یہ عہدہ، یہ منصب خلافت یہ ہمیں چاہیے، کبھی نہیں کہا، کہیں نہیں کہا۔ اب تو تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر کہ جو شیطان سے آگے نکل جائے، شیطان سے آگے، اس نے کہیں نہیں کہا کہ یہ عہدہ مجھے چاہیے۔ اچھا صاحب لیجئے، بنا دیا۔ کیوں نہیں مانا تو نے بھائی آدم کو؟ کہنے لگا خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا فخرج، تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو شیطان کس لیے نکالا گیا؟ شیطان جنت سے نکالا گیا اپنی اکڑ کی بنیاد پر۔ غور کرنا ذرا سا، شیطان نکالا گیا اپنے غرور کی بنیاد پر۔ شیطان نکالا گیا جنت سے، انا، میں اپنے تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، انا کی بنا پر، گھمنڈ کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہیں دنیا میں غرور کرتا نظر آئے، سمجھ جانا وہ شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے، آدم کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔
آدم کے بیٹے میں تو اللہ نے جھکنے کی صلاحیت دی ہے، غرور و تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑا مشہور جملہ ہے، جھکنا زندہ کی پہچان ہے، اکڑ جانا تو مردے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھو کہ جو مر جاتا ہے اگر ہاتھ جہاں ہے وقت پسیدہ نہ کیا جائے تو ویسے ہی رہے گا، جو اکڑ جائے سمجھ لینا کہ اس کا دماغ مردہ ہو چکا ہے، اس کی سوچ مردہ ہو چکی ہے۔ جو تمہیں مغرور مل جائے، جو تمہیں گھمنڈی مل جائے، جو تمہیں یہ کہتا ہوا دکھ جائے میں صاحب میں کہوں مجھ سے بہتر پڑھنے والا کون، مجھ سے اچھی تقریر کرنے والا کون، جہاں غرور آیا، جہاں تکبر آیا، شیطنت ذہن میں داخل ہو گئی، شیطنت ذہن میں آ گئی تو سمجھ لینا یہی سے جہاں میں کا تصور آیا سمجھ لینا اس کی سوچ بڑی محدود ہے، وہ بہت چھوٹا سوچتا ہے، وہ بہت محدود سوچتا ہے۔ لہذا شیطان جنت سے نکالا گیا اسی بنیاد پر کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ توجہ کرنا، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اچھا، خالق کائنات نے اسے نکالا، کیوں نکالا؟ اس لیے کہ اس نے مٹی کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تھا۔ آج تمہیں پھر ایک آیت سناتا ہوں آواز دے کر کے، خالق کائنات قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے کہ جیسے آدم کو اللہ نے تراب سے پیدا کیا تھا، آدم کو اللہ نے تراب سے پیدا کیا تھا، ثم قال له کن فیکون، اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ بہت توجہ کرنا، تو آدم کو اس نے تراب سے پیدا کیا۔ آؤ 30واں پارہ، 30ویں پارے کی پہلی سورہ، سورہ نبا، اس کی آخری آیت آواز دے کر کے کہتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جب میدان محشر ہوگا، محشر کے میدان میں سارے کے سارے انس و جن کھڑے ہوں گے تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جب ان کے سامنے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں تراب ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا۔ قرآن کہتا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ جاؤ اٹھا کر کے تفسیر برہان پڑھنا، اس میں مفسر نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محشر کے میدان میں جب سب کے سامنے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا تو علی کی ولایت کے منکر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بو ترابی ہوتا، اے کاش میں بو ترابی ہوتا۔ میں تمہیں یہاں تک کیوں لے کر کے آیا؟ بھائی ایک جملے کے لیے شیطان کو چڑ کس سے تھی؟ تراب سے۔ شیطان چڑا کس سے تھا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آدم، اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا تو شیطان کو چڑ کس سے؟ تراب سے۔ میں کیا کروں؟ یہ تو قرآن ہی نے کہا شیطان چڑھتا تراب سے تھا، مسلمان چڑھتا بو تراب سے ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ شیطان چڑھتا تراب سے، تو جو اب توجہ کر رہا، شیطان جب آدم کے آگے نہیں جھکا تو اللہ نے کہا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا میری جنت سے۔ اس نے کاہے کا انکار کیا تھا؟ تراب کا۔ ارے جب تراب کا انکار کرنے والا جنت سے نکالا جا سکتا ہے تو پھر جو ابو تراب کا انکار کرے
اس کے لیے کیا ہوگا؟ ابو تراب کا انکار کرنے والا اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا. اب وہ جنت سے چلا، کس لیے چلا؟ آواز دے کر کے کہتا ہے کہ پالنے والے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کس کو بہکاؤں گا؟ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یہ شیطان اپنے کاندھے پر ایک ذمہ داری لے کر کے چلا ہے اور اتنی خوبی سے اسے پوری کرتا ہے کہ کوئی نہیں بچ پاتا. وہ جو کر رہے اتنے اچھے سے اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں پاتا ہے. تو اس کا کام ہے بہکانا. اچھا شیطان بہکائے گا. اب میں اگر کسی سے پوچھوں، کوئی بھی ہو، عالم اسلام کا کوئی بھی فرد ہو، میں اس سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ کیا تم نے شیطان کو دیکھا؟ تو کہے گا نہیں. شیطان کو دیکھا؟ کہے گا نہیں. میں نے کہا پھر یہ بتاؤ وہ بہکاتا ہے؟ کہے گا ہاں. میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، وہ دکھتا بھی نہیں ہے بہکاتا بھی ہے. جو نہ دکھے اور بہکائے تمہیں اس کی غیبت پر تو ایمان ہے. جو نہ دکھے اور بہکائے تمہیں اس کے غائب ہونے پر تو ایمان ہے. اور جو نہ دکھ کر کے تمہاری ہدایت کر رہا ہو، وہ اگر پردہ غیبت میں ہو تو پھر اس کی غیبت پر تمہیں ایمان کیوں نہیں؟ وہ غائب ہو کر کے بہکا سکتا ہے. اللہ ایسے کو زندہ نہیں رکھ سکتا کہ جو غائب ہو کر کے ہدایت کرے، پردہ غیبت میں ہو اور ہدایت کرے. لذا خالق کائنات نے شیطان کو جنت سے نکالا، وہ بہکائے گا. اب بہکانے والا، آخری بات اب یہ عرض کر رہا ہوں، وہ بہکانے والا کس کس اعتبار سے بہکائے گا یہ کوئی نہیں جانتا. کیسے وہ بہکائے گا یہ کسی کو علم نہیں ہے، مگر دنیا میں کوئی ایک ایسا ضرور ہوگا کہ جب شیطان بہکا رہا ہو تو وہ ہدایت کر رہا ہو. شیطان دولت دکھا کر کے بہکا رہا تھا، حسین قرآن کی آیتیں دکھا کے ہدایت کر رہے تھے. شیطان جاہو جلال لشکر حکومت دکھا کر کے بہکا رہا تھا، حسین دائمی زندگی دکھا کر کے ہدایت کر رہے تھے. لذا حسین ابن علی کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں آقا حسین کو لے کر کے 72 افراد آئے. کیوں آئے؟ آپ نے یقیناً نگاہوں سے پوسٹر گزرا ہوگا. 72 شہدائے کربلا کی یاد میں اس شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے. تو بس 2-4 جملے کہہ دو ان اصحاب باوفا کے عنوان سے اور ختم کروں گا یہیں پر گفتگو کہ وہ شہدائے کربلا حسین ابن علی کے ساتھ اٹھے. ٹھیک ہے، حسین کا کام تھا ہدایت کرنا، اور ادھر یزید کی صورت میں شیطان بہکا رہا تھا. لذا حسین اٹھے، اب ہدایت کرنا آقا حسین کی ذمہ داری کہ کوئی بھٹکنے نہ پائے. لذا مدینے سے چلے، ہدایت کا پیغام دیا. مکے سے چلے 8 ذوالحجہ کو، ہدایت کا پیغام. 2 محرم کو کرب و بلا پہنچے، ہدایت کا پیغام. شب عاشوراء مہلت مانگی، ہدایت کا پیغام. تو ہر موڑ پر امام حسین نے ہدایت کا پیغام دیا. لیکن ایک بات شب عاشور حسین ابن علی نے کہی، انی لا اعلم اصحاب نولا ولا خیرا من اصحابی. جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے. پوچھا علامہ اظہر حسن زیدی سے، یہ بتائیے قبلہ امام حسین کے صحابی میں اور رسول کے صحابیوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، آؤ اور جاؤ کا. غور کرنا ذرا سا. پوچھا امام حسین کے صحابی میں اور پیغمبر کے صحابی میں فرق کیا ہے؟ کہا آؤ اور جاؤ کا کیا مطلب؟ علامہ کا مطلب بالکل آسان ہے. اللہ کا رسول اپنے صحابیوں کو بلاتا تھا، وہ آتے نہیں تھے. حسین اپنے صحابیوں کو بھیجتا ہے، وہ جاتے نہیں ہیں. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بھئی شب بیداری یہ کچھ تو مہلت دے مجھے پڑھنے کے لیے. ایک سلوات بآواز بلند پڑھیں. ٹھیک ہے، توجہ کرنا. بھی یہ اصحاب امام حسین کے عنوان سے گفتگو کر کے ختم کر رہا ہوں کہ امام حسین یہ اصحاب چنے. مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ حسین کے وہ اصحاب کون تھے؟
72 شہدائے کربلا کا تابوت، معاف کرنا مجھے، ہر جگہ اٹھتا ہے، لیکن آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کان لگا کر کے کبھی ان 72 کا نام بڑے غور سے سنا ہو؟ انصاف کرنا ذرا، تمہاری زندگی کے نہ جانے کتنے 72 تابوت گزر گئے ہوں گے، نہ جانے کتنے 72 تابوت کی تم نے زیارت کی ہوگی، کتنے تابوت کو تم نے جا کر کے چوما ہوگا، مگر تابوت کے آگے جو ایک نیم پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس پر نام لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ فلاں کا تابوت، یہ فلاں کا تابوت، یہ فلاں کا تابوت، کبھی ان تابوت کا جا کر کے نام پڑھا تم نے؟ تاریخ پڑھنا دور کی بات ہے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، بہت دور کی بات ہے، کبھی صرف ان کا نام تم نے غور سے سنا جا کر کے؟ وہ کرب و بلا میں جو 72 آئے تھے وہ کون تھے؟ حسین نے انہی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیوں امام حسین کے انتخاب میں وہی تھے؟ کیوں آقا حسین کو لے کر کے وہی 72 مشہور روایت کی بنیاد پر؟ بہت توجہ کرنا، کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی نام سنا ان کا آپ نے کان لگا کر کے کہ وہ کون تھے کہ آخر جنہیں حسین ابن علی لے کر کے آئے تھے اللہ کا دین بچانے کے لیے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرب و بلا کے شہید کہ جو 72 تھے، حسین ابن علی جنہیں 71 کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ کرب و بلا کے دشت میں دین اسلام کو بچانے والا، دین نبوی کو بچانے والا، اللہ کی شریعت اور قانون کا تحفظ کرنے والے، قرآن کی آیتوں کی محافظت کرنے والے، وہ کرب و بلا کے دشت میں کوئی اور نہ تھے، وہ حسین کے ساتھی یہ تھے، بریر بن خضر حمدانی تھے، عبداللہ بن عمیر کلبی تھے، ابو سلامہ سائدی تھے، حر بن یزید ریاحی تھے، غور سے سننا، حر بن یزید ریاحی تھے، زہیر ابن قین تھے، عابس بن شبیب شاکری تھے، حبیب بن مظاہر تھے، مسعود بن حجاج تھے، نعمان بن عمر تھے، بشر بن عمر تھے، یزید بن زیاد تھے، قیس بن مصر ازدی تھے، جنادہ بن کعب تھے، بکرجی بن حی تھے، عمار بن حسان تھے، یزید بن سبیب تھے، سیف بن حرس تھے، عمر بن جنادہ تھے، حجاج بن مسروق تھے، جون غلام ابو ذر غفاری تھے، وہ جو کرب و بلا کے دشت میں حسین کے ساتھ دین بچانے کے لیے آئے تھے، وہ کوئی اور نہ تھے، وحب بن عبداللہ کلبی تھے، قانب بن عمر تھے، سالم مولا بن عمر تھے، عامر بن مسلم عبدی تھے، سلیمان بن مصارب تھے، جابر بن حجاج تھے، صدائد بن عمیر تھے، عبداللہ بن عمر غفاری تھے، عمر بن قرصت الانصاری تھے، سعید بن حرس تھے، وہ کرب و بلا کے دشت میں جنہوں نے مل کر کے حسین کے ساتھ دین کو بچایا، وہ کوئی اور نہ تھا، عبداللہ بن یزید تھے، مجمع بن عبداللہ عائدی تھے، عبد الرحمن ارحبی تھے، جبلہ بن علی تھے، نعیم بن اجلان تھے، نافع بن ہلال تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، انس ابن حارث تھے، زاہد ابن عمر تھے، حرب بن امرؤ القیس تھے، عبد الرحمن بن عبد الرب تھے، عقبہ بن سلس تھے، سبید بن حرس تھے، عمر بن عبداللہ تھے، عبداللہ بن یختر تھے، حنظلہ بن اسد شواہی تھے، زرغام بن مالک تھے، سیف بن مالک عبدی تھے، قاسم ابن حبیب تھے، عبداللہ بن بشر تھے، کنانہ بن عقیق تغلبی تھے، وہ کرب و بلا کے دشت میں جنہوں نے مل کر کے دین اسلام بچایا، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ابو طالب کا لہو تھا، عبد المطلب کا لہو تھا، عقیل کی اولاد تھی، حسن کے بیٹے تھے، حسین کے نور نظر تھے، حسین کا بھائی تھا، وہ کرب و بلا کے دشت میں جنہوں نے دین اسلام کو بچایا، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ عقیل کے نور نظر تھے، محمد بن ابی سعید بن عقیل تھے، جعفر بن عقیل تھے، عبد الرحمن بن عقیل تھے، وہ کرب و بلا کے دشت میں جنہوں نے اسلام بچایا، وہ مسلم کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن مسلم تھے، محمد ابن مسلم تھے، وہ زینب کے دو بیٹے تھے، محمد ابن عبداللہ تھے، آل ابن عبداللہ تھے، وہ حسن کے لخت جگر تھے، ابو بکر ابن حسن تھے، عبداللہ ابن حسن تھے، قاسم ابن حسن تھے، وہ علی کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن علی تھے، ابو بکر ابن علی تھے، جعفر ابن علی تھے، عثمان ابن علی تھے، وہ کوئی اور نہ تھا جو کربلا کے دشت میں اسلام بچا رہا تھا، وہ حسین کا بیٹا علی اکبر تھا، وہ حسین کا بیٹا علی اصغر تھا، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حسین کا بھائی عباس تھا، وہ حسین تھے جو دین بچا رہے تھے۔ اور سن 61 ہجری میں حسین ابن علی نے اپنے 71 صحابیوں کے ساتھ مل کر کے یہ پلان بنایا تھا کہ آج کے وقت کے فرعون کو دریائے نیل میں نہیں، دریائے فرات میں ڈبا دینا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
جزاک اللہ، سلامت رہے. حیدری زندہ مردہ. وہ کوئی اور نہ تھا، وہ یہ 72 تھے جنہوں نے دین اسلام کو بچایا، وہ یہ 72 تھے. حسین کا نگاہ انتخاب تو دیکھو، شب عاشور چھوڑ کر کے حسین کو کوئی گیا ہی نہیں، کسی نے حسین کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں، کسی نے آقا حسین کو تنہا چھوڑا ہی نہیں. جب امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، تو ایک صحابی اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا اے مولا حسین، آپ کے بعد بھی زندگی ہے کیا؟ آپ کے بعد بھی جینا ہے کیا؟ دنیا یہ کہتی ہم سے عزاداری نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کے بغیر زندگی ہے کیا؟ حسین کے بغیر جینا ہے کیا؟ حسین پر جانے قربان ہو جائیں. آقا حسین پر سارے صحابیوں نے مل کر کے کرب و بلا کے دشت میں اللہ کا دین بچایا، تاکہ اس دور کے یزیدی فکر اور شیطنت رکھنے والوں کے دماغ و ذہن میں ہدایت کے چراغ کو جلایا جا سکے. گلا کٹا کر کے چاہا کہ چراغ ہدایت جل جائے، پیاسے رہے تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں. بھائی کی قربانی دی تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. علی اکبر کے سینے سے نیزے کی ہنی کو نکالا تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں. مگر ایک سخت ترین مرحلہ تھا حسین کے لیے، وہ مرحلہ تھا علی اصغر کو میدان قتال میں لے کر کے آنا. دو جملے مساعد کے سنو، اور یہی مال مجلس ہے. دیکھو تم نے فضائل جیسے سنے، میں نے کوئی منت نہیں کی، کوئی سماجت نہیں کی، کوئی زور زبردستی میں نے تم سے نہیں کی. لیکن اب جب مصائب میں پڑھ رہا ہوں تو ہاتھ کو جوڑ کر کے یہ کہتا ہوں کہ مصائب سننے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا. فضائل تم نے جیسے سنے، اور یہیں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہی نہیں، جو جہاں کے ہی مجلس سن رہا ہو، اگر مجلس سن رہا ہے تو اس وقت مصائب کے وقت کم سے کم ذرا اپنے دل اور دماغ کو کرب و بلا لے کر کے جائے، اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ دنیا کا کون سا باپ ایسا ہے کہ جو یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ پر اس کا بیٹا شہید ہو گیا. کون سا باپ دنیا میں ایسا ہے؟ اللہ ہر ایک کی اولاد کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. کون سا باپ ایسا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین کے جب سارے اصحاب و انصار شہید کیے جا چکے، حسین میدان کرب و بلا میں آئے، آ کر کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا. لو عزادارو یہ آواز علی اصغر کے کانوں تک پہنچی. ششماہ مجاہد نے خود کو جھولے سے گرایا، بیویوں میں رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین خیمے میں آئے. اے بہن زینب، جیتے جی میرے یہ کوہرام کیسا میری بہنا، میرے بھیا. آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ابھی گہوارے کی زیارت کرو گے، وہی گہوارہ نا کہ شب عاشور جس گہوارے کو ایک ماں جھلا جھلا کر کے کہہ رہی تھی کہ میرے لال اصغر کل شہادت کا دن ہے بیٹا، اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. لو اسی گہوارے سے علی اصغر نے خود کو زمین کربلا پر گرایا.
حسین ابن علی نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، میدان قتال میں آئے، اب آواز دے کر کے کہتے اے فوج آدھا، اگر حسین تمہاری نگاہ میں خطا کار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے، ایک قطرہ اسے پانی دے دو، اس کی جان بچ جائے گی، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ مگر روایت کہتی ہے ابن سعد نے آواز دی، ہرملا کہاں ہو، تیر کو چلے کمان میں جوڑو، بتین بال کا تیر علی اصغر کے گردن کا نشانہ۔ ارے روایت میں نے یہ فقرہ پڑھا ہے کہ جب 3 بال کا تیر علی اصغر کی گردن پر لگا، ایک روایت تم نے یہ سنی گردن پر لگانا، ایک روایت میں نے یہ پڑھی جب 3 بال کا وہ تیر چلا ہے نا تو ایک کان سے ہوتا ہوا دوسرے کان سے نکل گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب۔ جزاک اللہ۔ آخری پرسہ ہے یہ، آخری ہفتہ ہے یہ عزاداری کا، نہ جانے اگلے برس کون رہے کون نہ رہے۔ آؤ علی اصغر کا پرسہ پیش کرو، اس والوں باپ کے ہاتھ پر بچہ منقلب، باپ کرے بھی تو کیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کبھی خیمے کی طرف، کبھی میدان کی طرف، بس 2 روایتیں سناؤں گا ختم کر دوں گا مجلس۔ ایک روایت یہ کہتی ہے حسین نے اپنے ششمائے بیٹے علی اصغر کو لے کر کے خیمے میں گئے، اب جو خیمے میں پہنچے نا آواز دی رباب اپنے چاند سے بیٹے کو لے جا، رباب سے پہلے سکینہ آئی، اے میرے بابا، ارے علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی بابا، مجھے پانی نہ پلائے، جو ابا کا دامن ہٹایا، گلے پتیر دیکھا، آواز دی اماں رباب میرا اصغر مارا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب رونے میں شرم محسوس نہ کرنا، اندھیرا ہوا کوئی بات نہیں، لیکن ذرا سوچو نا کہ ارے جب شام غریبہ میں ایک ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہوگی تو کتنا اندھیرا رہا ہوگا۔ اے میرے لال اصغر آجا، اے میرے لال اصغر آجا، اے میرے لال اصغر آجا۔ لو سوگوارو، روایت کہتی ہے، دوسری روایت یہ ہے حسین نے لے جا کر کے علی اصغر کو پشت خیمہ پر دفن کر دیا، مگر جب سروں کو گنا جانے لگا نا، جب سروں کو گنا جانا لگا نا تو کسی نے بل کر کے کہا ہم نے مارے 72 تھے، سر 71 کیوں ہے؟ کہنے لگا حسین نے اپنے ایک بیٹے کو پشت خیمہ پر دفن کیا ہے۔ آواز دیے نیزہ بردارو، نیزہ لے کر کے اٹھو، ارے نیزہ بردار جہاں نرم زمین دیکھتے نیزے کی علی کو چبوتے، مگر نیزہ خالی نکلتا۔ ایک ملعون نے ارے کربلا کی زمین پر اب جو نیزے کی علی کو چبویا تو خالی نیزہ نہ نکلا، ارے ایک ننھا سا لاشا نیزے میں لپٹا نکلا۔ مان کا اصغر تیری اپنی قسمت، ارے ہر شہید ایک بار ہوا، تو 2 بار، ایک بار تیر سے